السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ البقرہ ہے۔ آیت نمبر 159 سے لے کر 160 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان دو آیات کو آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ چلیں ہم ان دو آیات کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ان الذین، ان الذین یکتمون، یکتمون ما انزلنا، ما انزلنا، دیکھیے ما یہاں پر خالی الف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ انزلنا، یہاں دیکھیے الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں بھی خالی الف سے پہلے زبر ہے، تو ہم یہاں 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ما انزلنا من البینات، من البینات والہدی، والہدی، دا یہاں دیکھیے کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ والہدی من بعد، من بعد، یہاں دیکھیے میم، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی، ہم نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں غنہ بھی ہوگا اور غنے کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ من بعد، من بعد ما بیناہ، ما بیناہ، دیکھیے بینا، یہاں نون مشدد بھی ہے تو یہاں غنہ ہوگا، اور نا اس پہ کھڑی حرکات بھی ہے، تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ما بیناہ، ما بیناہ للناس، للناس فی الکتاب، یہاں دیکھیے فی الکتاب، تا کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے، اور آگے آپ کو لام الف لا بھی نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، تو یہ دیکھیں اگر یہ عبارت کے بیچ میں آ جاتا ہے، یعنی آیات کے بیچ میں آتا ہے، تو ہم وہاں وقف نہیں کریں گے، ہم ملا کر پڑھیں گے، لیکن اگر یہ آیت کے اینڈ پہ لکھا ہوا آتا ہے تو وہاں پر وقف کرنا لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فی الکتاب اولئک، اولئک، یہ دیکھیں اولا،
لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس پہ مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، إِلَّا الَّذِينَ زینا، دیکھیں یہاں پہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، دیکھیے تابو و اصلحو، یہاں دونوں جگہوں پر واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ تابو و اصلحو وبینو فاولئک، دیکھیے فاولا، یہاں پر کھڑی حرکات بھی ہے اور اس پہ مد ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔